اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے. ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، کم نہیں کیا جائے گا، اور نہ ان کو کسی کی مدد پہنچے گی. یعنی ایسے لوگ جنہوں نے دنیا کے بدلے یعنی آخرت کے بدلے دنیا خرید لی ہے، وہ لوگ عذاب میں ہوں گے. ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کو کسی کی مدد پہنچے گی. یعنی دنیا میں جو ہم کہتے ہیں کہ مجھے فلاں چھڑا لے گا، فلاں پیر صاحب چھڑا لیں گے، یا کچھ اس طرح کی باتیں ہم نے اپنے اندر ذہن میں بٹھائی ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہیں کسی کی مدد نہیں پہنچی. یہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے گناہ بیان کیا ہے، اور اس میں جو ہے ایک وعید ہے کہ دنیا کی زندگی سے پیار کرنا آخرت کی زندگی سے زیادہ. اس میں موضوع یہ ہے، دنیا کی زندگی سے بھی پیار کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن آخرت سے زیادہ پیار کرنا وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے عذاب ہے، وہ کم بھی نہیں ہوگا اور اس کی مدد بھی نہیں کوئی کر سکے گا. ذرا ہمیں اپنے ذہنوں میں، اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ کیا ہم دنیا کی زندگی کو پریفرنس دے رہے ہیں یا آخرت کی زندگی کو دے رہے ہیں. ایک مومن جو ہے، ایک مسلمان جو ہے، اس کی زندگی ایسے گزرنی چاہیے کہ ہر وقت اس کو آخرت کی فکر ہو. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ اس کے بارے میں سوچے کہ کیا اسلام میں یہ کام کرنا جائز ہے کہ ناجائز. تو یہ تو ہوتی ہے آخرت کی فکر. تو جو سوچے ہی نہ، جس کو یہ کبھی خیال ہی نہ آیا ہو کہ کوئی آخرت بھی ہے، بے شک وہ مانتا ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، وہ مانتا ہے اس کو کہ آخرت میں ایک نئی زندگی ہے، وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہونی، اور اس کا جو رزلٹ مل گیا وہ پھر ساری نہ ختم ہونے والی زندگی کے ساتھ چلنا. دنیا میں اگر ہمارے پاس کوٹھی نہیں ہے، ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی نوکر چاکر نہیں ہے، تھوڑی سی زندگی ہے گزر جانی. تھوڑی سی زندگی ہے، یہ گزر جانی ہے. لیکن آخرت میں اگر یہ چیزیں نہ ہوئیں تو وہ گزرنی نہیں. اگر مشکل پڑ گئی تو مشکل ہی رہنی ہے. اور جنت وہ ایسی جگہ ہے جس کا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے مسلمانوں کو کہ جنت مانگو اللہ سے. آج کل ایسے لوگ بھی کئی مفکرین ہیں جو کہتے ہیں کہ تم جنت کے لالچ میں نمازیں پڑھتے ہو. جنت کا لالچ تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کے رسول نے دیا ہے. وہ زیادہ متقی بنتے، زیادہ متقی. وہ کہ نہیں جی جنت کے لالچ میں کرنا ہے تو اللہ کے لیے تو نہیں نا، اللہ ہی تو کہہ رہا ہے جنت کا لالچ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں، قرآن میں یہ ترغیب دلائی ہے کہ جنت حاصل کرو، خود بھی رو رو کے مانگی ہے. اور یہاں کے کئی مفکر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ او یہ جنت کی لالچ میں نمازیں پڑھتے ہیں، یہ کوئی نمازیں ہیں. تو جس چیز کا مالک حکم دے، جس کا لالچ، دنیا میں جتنے بھی کام ہیں لالچ میں ہی ہم کرتے ہیں. لالچ بری چیز نہیں ہے. ہاں لالچ تب بری چیز بنتی ہے جب ہم زیادہ چاہت اس کی کرتے ہیں، یا اس طرح کرتے ہیں کہ بغیر محنت کے مل جائے. مثلا کوئی آگے کہے جتنے ٹھگ ہوتے ہیں نا، لالچ بری بلا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جتنے ٹھگ ہوتے ہیں وہ پہلے لالچ ہی دیتے ہیں، پہلے کچھ دیتے ہیں آپ کو، پھر آپ سے لے لیتے ہیں. شیطان کیا کرتا ہے، پہلے آپ کو کوئی نیکی کی بات، کوئی اچھی چیز بتاتا ہے اگر آپ نیک ہیں، پھر آپ کو اس طرف آہستہ آہستہ لے کے جاتا ہے. پہلے لالچ دیا جاتا ہے
لیکن کچھ اچھی چیزوں کا لالچ اللہ نے حکم دیا کرو، لالچ کرو، لالچ کرو۔ لالچ خواہش کو کہتے ہیں، تو خواہش جائز بھی ہوتی ہے، تو اچھی چیزوں کا لالچ جائز ہے، اور بغیر محنت کے مل جائے بری چیز کا لالچ جو ہے وہ حرام ہے، یہ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ لالچ دیا۔ اگر کوئی آپ کو کہتا نا یار تم جنت کے لالچ میں، کرو بھائی ہم تو کمزور ہیں، ہمیں تو جنت کی لالچ ہے، اللہ تعالیٰ وہ دے دے، اور کیا چاہیے۔ ایک صحابی تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، اس دن آپ جو ہے وہ بڑے خوشگوار موڈ میں تھے، ہو سکتا ہے جبریل علیہ السلام نے آپ کو پیغام دیا ہو کہ آج آپ کی ہر خواہش پوری کی جائے گی، یہ ہو سکتا ہے، ہمیں تو نہیں نا اس کا پتہ۔ بہرحال آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اس سے کوئی لوگ غلط رزلٹ نکالتے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں غلط رزلٹ اس لیے وہ نکالتے ہیں کہ وہ جی مختار کل ہیں۔ جب انہوں نے کہا مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے، ربیہ صحابی کا نام تھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے آج، خوش ہو کے جیسے کوئی کہتا ہے۔ تو ربیہ جو تھے وہ بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے کیا مانگا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت۔ آپ نے فرمایا ربیہ کچھ اور بھی مانگ لے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ تیسری بار پوچھا، تینوں بار یہی جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت، اور جنت میں آپ کا پڑوس، آپ کا ہمسایہ بن جاؤ۔ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یار تو ایک ہی بات کہہ رہا ہے، اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں، یہ ہے جنت کا لالچ۔ تو جنت کا لالچ اللہ نے دیا ہے۔ کچھ لوگ اس سے یہ رزلٹ نکالتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مانگ جو مانگتا ہے تو وہ مختار کل ہیں، وہ یعنی خدا ہی ہیں، جو چاہے وہ دے دے۔ تو یہ بات نہیں ہے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے پاک رسول ہیں، محبوب ہے، اس کے اعلیٰ ترین ہستی ہیں، دنیا کی سب سے مقدس سب سے اعلیٰ ہستی ہیں، لیکن مختار کل نہیں۔ مختار کل جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں دنیا کو اتنا اہم نہیں سمجھنا چاہیے۔ دنیا رکھنی ہے، سارا کچھ کرنا ہے، لیکن دنیا کو اہم جب سمجھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ نے دنیا آخرت کے بدلے دنیا خرید لی ہے، یعنی آپ نے آخرت کے بدلے دنیا کو پسند کر لیا ہے، یہ بات۔ تو یہ ہم نے آخرت کا خیال رکھنا ہے، پریفرنس آخرت کو دینی ہے۔ جب آپ کو کسی پروجیکٹ میں فائدہ نظر آ رہا ہے، آپ نے دین کو دیکھا ہے، کسی دیندار سے عالم سے پوچھا یار یہ کام غلط تو نہیں اسلام میں، وہ کہتا ہے غلط ہے، فائدہ لاکھوں کروڑوں کا ہے، آپ کہیں میں نے نہیں کرنا، اس کا مطلب ہے آپ نے دنیا کے بدلے آخرت خرید لی ہے۔ اور اگر آپ کہیں پوچھے ہی نہ، یا پوچھے تو پھر آپ کہیں یار ادھر سے لالچ ہوتا ہے فائدے کا، تو آپ چلو چھوڑو یار خیر ہے معافی مانگ لیں گے، اس کا مطلب ہے آپ نے آخرت کے بدلے دنیا خرید لی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں آخرت کو یاد رکھو، آخرت کی فکر کرو، آخرت ہی سب سے اعلیٰ اور اہم چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، رستے میں ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہے۔ صحابیوں سے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے صحابیوں یہ کس نے لینا ہے؟ بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہے، آپ نے کہا کس نے لینا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنا ہے، نہ اس کی کھال کسی کام کی، نہ گوشت کسی کام کا، چھوٹا سا بچہ ہے۔ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی اہمیت اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی کم ہے۔ یہ اندازہ لگا، دنیا بنانے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، لیکن اس کی اہمیت کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک دھوکے کی طرح ہے، جیسے آپ گرمی میں جا رہے ہو سڑک کے اوپر موٹر سائیکل پہ یا بس پہ، دور لگتا ہے کہ سڑک پہ پانی ہے،
اس کو سراب کہتے ہیں. جب وہاں گاڑی جاتی ہے تو پانی نہیں ہوتا. دھوکہ. تو دنیا کو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراب بھی کہا ہے کہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے. اس میں شیطان نے دھوکہ دیا ہوا ہے, ہمارے گمان نے, ارد گرد کے ماحول نے اتنا دھوکہ دیا ہوا ہے, ہم اس کے اندر کھبے ہوئے ہیں. ہم جب دعوت دیتے ہیں نا کہ یہ کوئی کہتا ہے مجھے یہ کام ہے, مجھے یہ کام ہے, مجھے یہ کام ہے, کام کوئی اتنا خاص نہیں ہوتا. وہ ہو سکتا ہے بچے کے پیمپر لینے جانے ہوں, کوئی خاص ہو, ڈیوٹی ہو اس کی, وہ تو فرض ہے نا. اگر آپ کہیں پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں تو آپ نے ڈیوٹی پوری کرنی ہے. آپ اس میں جا کے تو درس نہیں سن سکتے کہ میری ڈیوٹی ہے تو ڈیوٹی چھوڑ کے آپ درس سنیں, وہ بھی غلط ہے. ہاں البتہ چھوٹے موٹے کام کو بندہ آگے پیچھے کر کے تو اللہ کا قرآن سنتا ہے. اللہ کا قرآن سنے بغیر اگر ایک انسان دنیا سے چلا گیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نے آخرت کے بدلے دنیا خرید لی. اچھا, ہر انسان کے لیے اللہ کا قرآن. میں نے کل پرسوں ایک پوسٹ کی فیس بک کے اوپر تو کہ درس قرآن ہوتا ہے ادھر, تو آگے سے مجھے اچھے میسج بھی آئے اور ایک میسج آیا کہ تہانوں اتنا ہی شوق ہے درس قرآن دین دا تے پہلا کہ مدرسے چ پڑھ کے آؤ. اتنا ہی شوق ہے درس دین دا تے پہلا کتے مدرسے چ 5-7 سال پڑھ کے آؤ تو پھر درس دیو. تہانوں کنے اتھارٹی دیتی ہے درس دین دی؟ تو میں نے تجھے کوئی جواب نہیں دیا, نہ جواب دینے کے لائق ہوتی ہیں ایسی چیزیں. بہرحال یہ ہے کہ اللہ کہ یہ کلام ہر انسان کے لیے, میں کہتا ہوں یہ ہندو کے لیے بھی ہے, سکھ کے لیے بھی ہے, یہ دنیا کے. جب ہم کہتے ہیں ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ صرف مسلمانوں کے لیے ہیں؟ یہ عیسائی کے لیے, سکھ کے لیے, جانوروں کے لیے, ہر چیز کے لیے وہ رحمت للعالمین کا مطلب ہی ہوتا ہے, ہر ایک کے لیے رحمت ہے. اور یہ کتاب جو ہے یہ بھی ہر ایک کے لیے. اس کا دائی جو ہے, اس کا جو مبلغ ہے, جب وہ سارے عالم کے لیے تو اس کی دعوت جو ہے وہ کیا مسلمانوں کے لیے, وہ بھی ہر ایک کے لیے. تو جو بندہ کہتا ہے کہ یہ کوئی اور پڑھے ہی نہ, ایک خاص مدرسے سے پڑھ کے برین واشنگ کرا کے ایک سیٹ ماحول میں جو ہے وہ کام کروائے تو فرقہ پرستی کو ہوا دے. ایک مدرسے کا عالم جو ہے وہ ایک فرقے کا ہے, اس نے اپنی بات کرنی, دوسرے نے اپنی بات کرنی, تیسرے نے اپنی, چوتھے نے اپنی. ٹیچر لاندے ہی نہیں ہونے. ہاں تو قرآن تو کسی نے میسج دینا ہی نہیں. اگر صرف مدرسوں کے اوپر رہا جائے تو قرآن کا میسج دفن ہو جاتا ہے, اور ہو چکا ہے. اگر آپ کے یہ نیوٹرل مفکر پیدا نہ ہوتے جو کہ جیسے کہ ڈاکٹر اسرار احمد ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک ہے, اسی طرح سے اور لوگ ہیں, تو یہ تو ہنستے ہیں, غیر مسلم جو ہیں وہ ہم پہ ہنستے ہیں. یہ کہتے ہیں اسلام قبول کرو, یہ تو دوسرے مسلمانوں کو نہیں مسلمان سمجھتے. ہمارے بریلوی حضرات کہتے ہیں دیوبندی سارے جو ہیں وہ فارغ ہیں, اہل حدیث فارغ ہیں, شیعہ فارغ ہیں. دیوبندی کہتا ہے یہ دوسرے سارے فارغ ہیں, بلکہ کہتا ہے یہ جہنمی ہیں. امام احمد رضا خان بریلوی جو بریلوی فرقے کے امام ہیں, جنہیں اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے, ان کے جو امام ہیں انہوں نے پتہ کیا لکھا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ دیوبندی کے کفر میں شک نہیں ہے, اور جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. اندازہ لگائیں. ہم نے دعوت دینی ہے غیر مسلموں کو. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں انبیاء جو ہیں وہ دعوت کو لے کے چلتے تھے. صرف انبیاء ہی ایک جاتے تھے, پہلے ہی دوسرا نبی اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتے. انہوں نے فرمایا میری امت میں نبی نہیں ہے, خلفاء ہیں, میرے امتی ہیں, وہی میرے دین کو لے کے چلیں گے. اور دین کو وہ کیا لے کے چلیں گے؟ جب انہوں نے کنویں کا مینڈک بن جانا ہے,
ایک بندہ جب اپنے گاؤں سے ہی نہیں نکلتا، باہر سوچتا ہی نہیں باہر کیا ہو رہا ہے۔ آج لوگ مسلمان اسلام چھوڑ رہے ہیں، اسلام چھوڑ رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے انڈیا سے جانے کے بعد انہوں نے ایک لابی جو ہے وہ ارینج کی ہے، جو مسلمانوں علماء کو لالچ دے کے، ظاہر ہے شیطان ہے، لالچ دنیا کا کسے نہیں ہے۔ یہی دیکھ لے دنیا کی اتنی ہوس ہے ہمارے اندر، ہم سب کہتے ہیں کہ سارے سیاستدان کرپٹ ہیں، لٹ کے کھا گئے۔ بندے کہتے ہیں کوئی بھی چنگا نہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو عالم جو ہے یہ ہمارے میں سے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو وہ دیتے ہیں لالچ، سارا اسلام پتہ ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہوتا ہے سارا، وہ کہتے ہیں میں نے اسلام چھوڑ دیا۔ اسلام چھوڑ کے اسلام کے خلاف پلیٹ فارم بناتے ہیں، فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر پلیٹ فارم بناتے ہیں۔ ایون کہ انڈیا کے جو چینل ہے ان کے اوپر ایک پروگرام چلا ہوا ہے کیا کہتا ہے اسلام، اس میں وہ غیر مسلم ایکس مسلم کو بلاتی ہیں جو کہ پہلے مسلمان تھا، اب جو ہے وہ چھوڑ چکا ہے، مرتد ہو چکا ہے، اور ساتھ میں ایک دوسرے مولوی کو بلا لیتے ہیں۔ اس کا اتنا نالج ہوتا ہے مولوی کو بات نہیں کرنے دیتا۔ وہ کہتا ہے، پچھلے دن میں نے سنا، وہ کہتا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ غیر مسلم جو ہیں وہ شٹ ہیں، وہ یعنی فضلہ ہیں، مطلب پوٹی جسے کہتی ہو۔ قرآن میں لکھا ہے کہ غیر مسلم مشرک جو ہیں وہ نجس ہیں۔ وہ کہتا ہے مولانا صاحب آپ کہتے ہو کہ اسلام بڑا امن کا دین ہے، دوسروں سے بڑا پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تمہارا قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہ دوسرے جتنے ہیں یہ وہ ہیں۔ تو اب مولانا صاحب نجس تو لکھا ہوا تھا، لیکن مولانا صاحب نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ایسے بات۔ اس نے کہا ترجمہ کر، وہ پہلے کہتا ہے ترجمہ غلط ہے، وہ کہتا ہے تو ترجمہ کر دے، وہ اب ترجمہ بھی نہ کرے، انڈیا کا تھا۔ ہم اس ماحول میں کہتے ہیں جو مرضی، سارے مسلمان ہیں، ہمیں کسی نے کیا کہنا ہے۔ لیکن جب ایسا ملک میں مسلمان ہوں گے جو کم ہوں گے، ان کو سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے۔ اور خباثت ساری ہم نے، ہمارے مولویوں نے بلائی ہوئی ہے، اور سائی کے ساتھ سلام نہیں لینی، سائی کے ساتھ اس کے برتن پلیت ہوتے ہیں۔ یہ ایک انٹرنیشنل مذہب کا اصول نہیں ہے کہ دوسرے انسانوں کو پلید کہے، ان سے نفرت کرے، ان کو کیسے قریب لائے گا؟ پھر یہ تو رحمت للعالمین تو نہ ہوئے۔ ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا ان مولویوں نے کہ سائی جو ہے وہ پلید ہے، اس کے جو ہے وہ برتن لنگ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ ہاں قرآن نے کہا ہے کہ مشرک جو ہے وہ نجس ہے۔ نجس کا مطلب اس عالم کو نہیں آیا، نجس کا مطلب واقعی پلید ہوتا ہے، وہ شٹ نہیں ہوتا۔ وہ مثلاً اس کو ہاتھ لگانے سے ہاتھ پلید نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کسی کرسچن کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں، ہاتھ پلید نہیں ہوتا، لیکن شٹ کو ہم ہاتھ لگائیں گے، جو پوٹی ہے اس کو ہاتھ لگائیں گے تو پلید ہو جائے گا۔ تو اس کا علماء نے بتایا ہوا ہے کہ طہارت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کو کہتے ہیں حقیقی نجاست، اسی طرح سے نجاست بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے حقیقی نجاست اور ایک ہوتی ہے وہ اس کو اور نام دیا انہوں نے حکمیہ نجاست۔ وہ حکمیہ نجاست میں آتی ہیں، یعنی حکمن وہ پلید ہے، یعنی اس کا عقیدہ پلید ہے، اس کا ذہن گندا ہے۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں تیرا ذہن گندا ہے، اس کا جسم تو نہیں کہہ رہے، اس کی سوچ کو کہہ رہے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے ان کی سوچ گندی ہے۔ اس عالم کو یہ جواب دینا چاہیے تھا۔ اس وقت مجھے یاد آئی ڈاکٹر ذاکر نائک، جس کے آگے بڑے بڑے وہ انہوں نے بٹھاتے تھے سادھو پنڈت پتہ نہیں کیا کیا، ان کو وہ بولنے نہیں دیتا، اور ان مسلمانوں نے اس کے خلاف سازش کر کے اس کو بھگا دیا ادھر سے، مسلمانوں نے۔ اب انہیں ادھر جواب نہیں آتا۔ اس کو کہنا چاہیے تھا کہ نجاست دو قسم کی ہوتی ہے بھائیو، لیکن کیا کرتا، مولویوں نے پہلے کہہ دیا ہوا ہے یہ پلید ہے ان کے ساتھ جو ہے برتن میں۔ یہاں جو آہستہ آہستہ شعور آ رہا ہے، جو ہے لوگ کہتے ہیں جی دودھ چوندا سائی انہاں سارے وہ پنڈیا ہوندا ہے، وہ دودھ چوندا تے کی ہو گیا؟ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہودیاں دے گھروں نہیں کھادا؟
ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਯਹੂਦਨ ਨੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਹੈ ਯਹੂਦਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਵਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत कभी इनकार ही नहीं किया। आपने कहा ठीक है जी दावत खाएंगे। वो यहूदन है, मुसलमान तो नहीं, दावत खाते ने, सारे साहबी खान डे ने, उन्हें आप ही पकाई है और अल्लाह के नबी भी खा रहे ने। अल्लाह के नबी ने एक लुकमा नहीं, लुकमा मुँह ची है, जबरील आ गए ने, जबरील ने आख्या अल्लाह के नबी ये जहर है, आपने लुकमा बाहर सुट दिता और एक सहाबी शहीद हो गया है, उन्हें खा लिया सी थोड़ा सा, एक दो सहाबी शहीद भी हो गए। इतों यह ਜ਼ਾਹਰ होया कि गैर मुस्लिम दे ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਵੇਂ ਦੇ ਮੈਡਕ ਬਣੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਏ ਆਖੋ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰਾ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਹੁੱਕਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦਿੰਦੇ, ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਦਿਓ, ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲੱਸੀ ਵਾਸਤੇ। ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਪੱਟੀ ਫੜਾਈ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਪਲੀਦ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੇ ਉਹ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਭੈੜਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੁਝ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਸੀਏ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਪੋਟੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਲਾਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਅਮਲ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਅਮਲ ਹੋਏ। ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਡੈਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੇਬੀ ਲਿਆ ਜੋ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਕਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਹੱਪ ਹੱਪ ਤੇ ਕੜਵਾ ਕੜਵਾ ਥੂ ਥੂ। ਯਾਰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ? ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਤੋਬਾ 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 ਤੋਬਾ। ਯਾਰ ਇਨਸਾਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਤ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਦਾਵਤ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ, ਇੰਝ ਦਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਆਖੇਗਾ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੀਨ ਪਿਆਰ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਏ ਨੇ ਵਫਦ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਸੀਤੇ ਸਾਈ ਵਾੜ ਛੜਿਆ ਨੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸਗੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਵਫਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਫਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਨਸੀਰ ਅਹਿਮਦ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਆਸ਼ਿਕ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਐਫ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀਆਤ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਇਖਤਿਆਰੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਫਰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹੜਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੇ ਉਹਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਰਜਮਾਤੁਲ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸਾਂ।
تو بھائیو اگر کوئی خود بھی کوشش کرے تو کوئی نہ کوئی تو اس کا استاد ہوتا ہی ہے، بغیر استاد کے کیسے وہ پڑھ جاتا ہے؟ جب مجھے یہاں سے کوئی چیز سمجھ نہ آئے گی تو میں کسی جا کے پوچھوں گا نا. یہ انہوں کا اصل مطلب ہوتا ہے کہ ساڈے مدرسے چ پڑھے، ساڈے عالماں کو سنے، جو آتے ہیں وہ آکھے تو پھر ٹھیک. تو ایک عقل مند بندہ تو یہی کرے گا نا، وہ تحقیق کرے گا، اپنا ذہن بھی لڑائے گا، اور سارے کو پوچھے گا کہ اصل گل کی، پھر ہی انہوں سمجھ آنی. جڑا کور چ چوتھا سوال ہونا جڑا دستے نہیں، وہ یہ ہونا ہے کہ تینوں چ فیل ہو گیا نا، جدوں من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، ماں دینوں کا ان پوچھا جائے گا تو وہ کامیاب ہو گیا. تو اللہ دے نبی فرشتے پوچھن گے یار تینوں انہاں سوالوں دے جواب کنے دسے نے؟ وہ آکھے گا میں کتاب چ پڑھیا سی. کتنے پڑھیا ہی؟ کتاب چ. یعنی کتاب دی انی اہمیت ہے. وہ بھاویں نہ پڑھ ہوئے، نہ پڑھ نہیں جنت سوالوں کے جواب انہوں نہیں آنے، نہ پڑھ بھی ہوئے گا انہوں جواب آ جان گے، کیونکہ دنیا تے جو سوچتا رہا نا وہ دے مطابق انہیں جواب دینا. اے نہیں کہ انہیں یاد کیتے نے، یاد جن مرضی مولوی کر لے کوئی مسئلہ نہیں، وہ تے بھول جانے نے. کیونکہ جو دا عقیدہ سی، جو سوچتا رہا سی دنیا تے انہیں جواب دینے. جدوں نے دے لے تو نہ کہ میں کتاب چ پڑھیا سی، پڑھن تو مراد ہے وہ نہیں پڑھ سکتا. انہیں سنیا سی، تحقیق کی، کوئی ان پڑھتے بندے بڑے بڑے اچھے انہوں نے عقیدے نے، وہ سمجھدار نے، گل سنتے نے سارے کی. ساڈے جڑے بندے نے وہ تو دوسرے دی سنتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں میں سننا ہی نہیں، یہ گمراہ ہے. وہ قرآن سنا رہا تو بندے نے چھڈ قرآن تے سن لے، نہیں آتے نہیں یہ نہیں سننا، جو قرآن انہیں آپ ہی گھر بنایا. تو اس طریقے نال جدوں چوتھا سوال ہوئے گا نا، جدوں نہیں آیا جواب، جنہوں جواب نہیں آئے وہ کہے گا پتہ نہیں. فرشتے کی کہیں گے تو خود کیوں نہیں پڑھیا؟ ادھر غور کرو. وہ آکھے گا میں کتاب پڑھیا سی، بھاویں نہ پڑھ ہوئے. یہ اتنے یہ فرشتے آکھن گے نہیں جواب آیا تو وہ آکھن گے تو خود کیوں نہیں پڑھیا؟ پڑھن تو مراد ہے اگر پڑھ بھی ہے نا، سب نو آکھن گے پڑھ بھی جنت جانا. وہ دا مطلب ہوئے گا کہ تو تحقیق کیوں نہیں کیتی؟ وہ کان تے ہے نا، کسی کو پوچھا کیوں نہیں؟ تو اس طریقے نال اے کوئی گل نہیں بنتی. اگر کوئی بندہ معیار تے پورا اتردا ہے، گل کردا ہے، گل کوئی نہ کوئی استاد تے وہ ہے ہی ہے نا، کوئی نبی تے وہ ہے نہیں کہ اللہ انہوں دسن دیا ہے. وہ جدوں غور کردا ہے تو پھر کسی کو پوچھدا ہے، وہ بھی علم ہے. علم خواصے خمسہ نال حاصل ہوندا ہے، کن بھی وہ شامل نے، کناں دے نال علم حاصل کردا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی فکر زیادہ کریں. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی فکر زیادہ کرنی چاہیے، اور دنیا کی فکر کم کرنی چاہیے اور آخرت کی فکر زیادہ کرنی چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا کہ دنیا چھوڑ دو، اس کو کہتے ہیں رہبانیت. رہبانیت عیسائیوں میں ہے کہ دنیا چھوڑ دو. آپ کو پتہ ہی ہے جو عیسائیوں کے فادر وغیرہ ہوتی ہیں، پادری ہوتے ہیں، یہ شادی نہیں کرواتے، اور جو ہوتی ہیں وہ عورتیں ہوتی ہیں، نرسیں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، سسٹرز، وہ بھی شادی نہیں کرواتی. یہ اسلام کا حکم نہیں ہے. حالانکہ مسلمانوں نے یہ چیز پکڑ لی ہوئی ہے. جتنے بھی ملیں گے نا آپ کو، کئی پیر بنے ہوئے ہیں، اور نہ شادی کروائی ہوتی ہے، نہ دنیا کا کوئی، اور بات تو ننگے بیٹھے ہوتے ہیں. کون سا اسلام ہے یہ تو وہ دین ہے، ننگے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ ہندوانہ کلچر ہے. ہندوؤں میں اگر آپ جائیں گے نا وہ ایسے کرتے ہیں، سنت سادھو ننگے بیٹھے ہیں، کہیں وہ چلے کاٹتے ہیں، جنوں کو قابو کرتے ہیں وہ اپنے حساب کتاب سے. انہوں سے مسلمانوں نے لے لیا ہوا ہے، اور نہیں جی یہ فقیر ہے. اسلام کے اندر کوئی یہ چیز نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دو، منع ہے. دنیا کے ساتھ ساتھ، دنیا میں تو اصل امتحان ہے، یہ زیادہ مشکل ہے. دنیا کے اندر رہتے ہوئے اسلام پہ چلنا، یہ کہتے نا کہ بڑا انہیں جی بڑی مشکل کٹی ہے. ایک لت تے کھلو کے 24 سال کھلو کے انہیں ورد کیتا فلانا، ایک لت تے انہوں سزا دیتی ہے کہ دو لتاں تے کھلو کے کر لیں. اللہ نے آگیا کہ
اچھا جو بڑا مشکل کام کیتا ہے انہیں اس واسطے بڑا وڈا ولی ہے. یہ کوئی چیز نہیں ہے, یہ ہندوانہ چیزیں ہیں. اور مشکل سے, یہ ٹھیک بات ہے کہ مشکل سے ملتا ہے پھل زیادہ, تو مشکل تو اللہ نے دنیا میں رکھی ہے. اور پولیس والے سے کہو ہاں نہ رشوت لے, اس سے مشکل کوئی کام ہے؟ بجلی والے سے کہو,